علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ اسلام میں مزاحیہ لطیفے بیان کرنا جس میں کسی حد تک جھوٹ کی آمیزش بھی ہو کہاں تک درست ہے؟ اسی طرح مختلف پولیٹیکل لیڈرز کی نقلیں اتارنا، جیسا کہ دنیا ٹی وی کے پروگرام حسب حال اور جیو ٹی وی کے پروگرام خبرناک وغیرہ، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ بلکہ اب تو نوبت یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ آپ کے ایک اسٹوڈنٹ کا یوٹیوب چینل ہے مسلم اونلی، ہاں جی ہاں جی، اس نے تو آپ کے فنی کلپس کو کاٹ کاٹ کے کم از کم 9 کے ساتھ بنا دی ہیں. کیا یہ سب کچھ آپ کی اجازت سے ہو رہا ہے؟ ہاں جی میری اجازت سے ہو رہا ہے. وہ اس نے کوئی یہ تو نہیں مجھے گن پوائنٹ رکھ کے تو مجھ سے کوئی کام کروائے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ میں نے تو نہ کسی پولیٹیکل لیڈر کی اس میں نقل اتاری ہوئی ہے، نہ میں نے کوئی جھوٹا لطیفہ سنایا ہوا ہے. میں نے تو ریئل لائف کے وہ واقعات سنائے ہیں جو فنی ہیں، جو میرے ساتھ بیتے ہیں. وہ ہر بندے کی زندگی میں علماء کے ساتھ اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ وہ ویسے کمال کام کیا ہے. وہ کام مطلب ہمارے مین چینل سے ہونا چاہیے تھا جو مسلم اونلی والے نے کیا ہے. پہلے انہوں نے نام رکھا تھا اونلی مسلم، اور میں نے کہا اس کا مطلب بنتا ہے کہ ہم ہی مسلمان ہیں باقی کافر ہیں، تو اس کا نام چینج کراؤ، اس کا نام رکھو مسلم اونلی، یعنی میں صرف مسلمان کہلانے پہ فخر محسوس کرتا ہوں. تو پھر یہ چینج کروایا تھا. تو یہ فنی کلپس کا جو ایون تھم نیل ہے یہ میں نے خود ڈیزائن کیا تھا. اور اس کے اوپر وہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ نے لکھا ہوا ہے مدنی لطیفے. اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے میرے بھائی. مدنی لطیفے کا کیا مطلب ہے کہ مدینہ شریف کا کوئی لطیفہ بنایا ہوا ہے؟ نہیں. یہ تو الیاس قادری صاحب ہر چیز کے ساتھ کہتے ہیں مدنی پھول، مدنی آپ کو نصیحت. یعنی مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جتنا کرنا درست ہے. اس اعتبار سے لطیفے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جھوٹا واقعہ بیان کر رہا ہے. لطیف عربی میں کہتے ہیں ہلکی پھلکی چیز، یعنی سن کے آپ کی طبیعت ہلکی ہو جائے. تو اس طرح کی چیزیں تو مطلب اسلام میں ملتی ہیں. اسلام میں مزاح اور مذاق کا فرق سمجھ لیں. ایک ہے مزاح، دل لگی کرنا، کوئی چٹکلا سنانا اوریجنل والا، یا کوئی ایسی سچی بات کرنا جس میں کوئی مزاحیہ پہلو نکلتا ہو بشرطے کے سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو. ایک ہے مذاق اڑانا، وہ تو حرام ہے. اس حوالے سے اگر آپ سورہ الحجرات میں چلے جائیں نا، بڑے سخت الفاظ ہیں پارہ نمبر 26 کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حجرات تو کمال صورت ہے جی اس ٹاپک کے اوپر. آیت نمبر ہے 11، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اے ایمان والو کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق مت اڑائے. جس طرح یہ آج کل لطیفے بنے ہوئے ہیں، ایک پٹھان تھا. کتنا غلط حرکت ہے یہ. آپ ایک پوری قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کے ذریعے. آپ آج تک نہیں ثابت کریں گے کہ میں نے کبھی کسی کو اس طرح کا کوئی لطیفہ سنایا ہو، کبھی ویڈیو میں یا ویڈیو سے ہٹ کے. اچھا جی، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو جس کا وہ مذاق اڑا رہا ہے. یعنی جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو جو اڑا رہا ہے. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ عورتیں زیادہ بہتر ہوں ان سے. ولا تلمزوا، اور ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ. اللہ اکبر. انفسکم، آپس میں. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے برے القاب نہ رکھو. بئس الاسم الفسوق، کتنا ہی برا نام ہے فاسق ہونا. بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد. یعنی ایسے لوگ فاسق ہیں جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں. اور کتنا یہ یعنی بری چیز ہے کہ بندہ مومن بھی ہو اور ساتھ فاسق بھی ہو جائے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو کوئی توبہ نہیں کرے گا تم میں سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ اللہ کے حضور ظالم ٹھہریں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار. یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ آپ اس طریقے سے مذاق نہیں اڑا سکتے. اور باقی معذرت کے ساتھ ہمارے ان پروگراموں میں بھی صرف سافٹ ٹارگٹ پولیٹیکل لیڈرز ہی ہوتے ہیں. اور پولیٹیکل لیڈرز بھی وہ والے پولیٹیکل لیڈرز جو ذرا جگے قسم کے ڈان نہ ہو. ورنہ آپ کے ملک میں ایک ڈان تھا، اللہ نے اس سے اس امت کی جان چھڑائی، الطاف حسین. جب تک وہ بدماشی میں تھا کبھی کسی پروگرام کے اندر آپ نے اس کی ڈمی دیکھی ہے؟ جب وہ ڈھیلا پڑا تب آنی شروع ہوئی. وہ تو اینکرز کو اڑوا دیتے تھے. کسی اینکر کی جرت نہیں ہوتی تھی سوائے چند ایک لوگوں کے جو اس وقت تھوڑی دلیری دکھاتے تھے، ادروائز کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی. تو پولیٹیکل لیڈرز میں بھی وہ جو سٹرانگ نہ ہو،
تو سافٹ ٹارگٹ بنے ہوئے کہ ان کے مذاق بناتے ہیں. اور کئی پولیٹیکل لیڈرز تو جان بوجھ کے اپنے کرواتے ہیں مشہوری کے لیے, جس میں آپ کے پنڈی کے ایک مشہور زمانہ ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں, تو ان سے تو اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ خوش ہوتے ہیں. لیکن اس میں بھی پھر لمٹس کراس نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات ولگر قسم کی باتیں, جھوٹے یعنی کسی کے اوپر, کریکٹر کے اوپر ایسے الزامات لگانا, یہ بالکل غلط ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے, میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. زبان ایسی چیز ہے, بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. ہلاک ہو گیا وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. ہلاک ہو گیا وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. 3 دفعہ فرمایا. لہٰذا ایسا طنز و مزاح کرنا جس میں جھوٹ کی آمیزش ہو, وہ غلط ہے. ایک تمثیل کے طور پہ آپ بات بیان کریں, بالکل ٹھیک ہے. وہ آپ قرآن پاک میں بھی کئی تمثیلیں آپ کو مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے خود تمثیلیں بیان کی ہیں اپنی توحید کے اعتبار سے. بھلا بتاؤ تو کہ ایک شخص ہے, ایسا غلام ہے کہ اس کا ایک ہی مالک ہے, اور ایک ایسا ہے جو کئی مالکوں میں شریک ہے, اور وہ مالک وہ غلام جہاں بھی جاتا ہے کوئی خیر کی خبر نہیں لے کے آتا. ٹھیک ہے, اس طرح کی کئی ایک باتیں تو قرآن کے اندر موجود ہیں, تمثیلاً وہ بیان کی جا سکتی ہیں. اسی طریقے سے لیکن کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگے, آپ کوئی ایسی بات نہ کر دیں کہ اس کی دل آزاری ہو جائے, تو وہ والا پھر مذاق اڑانا ہوگا, اس کو آپ مزاح نہیں کہیں گے. اس طرح کے مذاق اڑانے کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے, اور معذرت کے ساتھ ہمارے جو اکثر پروگرام ہیں ان میں ایسا ہی ہو رہا ہے. میں یعنی پرسنلی مجھے حسب حال پروگرام بہت پسند ہے, کچھ ایک میں نے اس کی ایک ساتھ دیکھی ہے, اس اعتبار سے کہ وہ جو اس میں سہیل احمد ہی ہے نا جی, عزیزی صاحب, اس کو میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ ایسا مزاحیہ اداکار ہے کہ اس نے ولگر پن کے بغیر مزاح لوگوں کو دیا ہے. باقی جتنے لوگ مزاح پیدا کرتے ہیں نا, ضرور کوئی گندی فوش ولگر بات کرتے ہیں, لیکن اس کی باتیں نصیحت آموز ہوتی ہیں, اور وہ حسب حال, انہوں نے نام بڑا صحیح رکھا ہوا ہے کہ ہمارا ہی حسب حال ہے. بڑے اچھے میسیجز لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. اور دوسری اس پروگرام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگ کسی کا لحاظ نہیں کرتے. یعنی اگر عمران خان صاحب کی پازیٹیو چیزیں ہیں تو ان کو ہائی لائٹ کریں گے, نیگیٹو ہیں تو ہائی لائٹ کریں گے. اگر نواز شریف صاحب کی پازیٹیو چیز ہے, شہباز شریف صاحب کی, اس کو ہائی لائٹ کریں گے, نیگیٹو ہے تو اسے کنڈیم کریں گے. اور وہ بڑا دیندار بندہ ہے جو اس کا جنید سلیم, ہماری ویڈیوز ریگولرلی دیکھتے ہیں. 2-2.5 سال پہلے انہوں نے ویڈیو رابطہ بھی کیا تھا, وہ کہتے ہیں مولانا ساق صاحب کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. میری بھی انہوں نے کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں, تو مجھے کہہ رہے تھے جب بھی آپ ادھر آئیں تو میرے مہمان بنے. وہ عثمان بھائی نے اپنے فون سے میری بات کروائی تھی ان کے ساتھ. تو ماشاءاللہ عقیدہ توحید کے اعتبار سے بھی ان کو کئی چیزیں ماشاءاللہ کلیئر ہیں. کافی عرصہ سعودیہ میں بھی ہو رہے ہیں. تو اس طرح کے کئی ایک پروگرام چل رہے ہیں, ان میں بھی مزید یعنی گنجائش. ایک چیز تو ضرور ہونی چاہیے کہ یعنی عورتوں کا اختلاط نہ کریں. یعنی اب انہوں نے لا کے جو لڑکیاں بیچ میں اٹھائیں وہ نکال بھی رہے ہیں. عزیزی اکیلا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے, جب کبھی وہ پولیس انسپیکٹر کی شکل میں آتے ہیں, یا کبھی پٹواری کی شکل میں آتے ہیں, یا کبھی وہ دودھی کی شکل میں آتے ہیں, گوالے کی شکل میں دودھ بیچنے والے, تو وہ ہمارا حسب حال بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس میں وہ کسی گوالے کا نام نہیں لیتے, کسی پولیس والے کا اسپیسیفکلی نام نہیں لیتے. تو نام لیے بغیر اس طرح تمثیلوں کے ذریعے مزاحیہ انداز میں ایک پبلک کو ایجوکیٹ کرنا, یہ ایک موڈ ہے, اور اس موڈ کے اوپر کیٹاگوریکل ڈینائی آپ نہیں کر سکتے کہ آپ اس مزاح کرنے کو ہی آپ غلط کہہ دیں. لیکن معذرت کے ساتھ اکثریت جو ہو رہی ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, نبی علیہ السلام کے پاس بھی ایسے لوگ تھے جو آپ کو ہنسایا کرتے تھے. وہ طارق جمیل صاحب کی کچھ ویڈیوز چڑھی ہوئی ہیں نا, ان کے پاس ایک آتا ہے, وہ نہیں مراسی نہیں ہے, وہ حافظ صاحب ہیں, کیا نام ہے ان کی, کافی ساری ویڈیوز چڑھی ہوئی ہیں جو ان کو نا مزاحیہ واقعات سناتے ہیں, لیکن اوریجنل واقعات جماعت کے. ہاں, اور نہیں کوئی اور نام ہے اس کا, بل وہ نجی محفل کے واقعات ہیں. وہ ویڈیو تو خیر ان کی مرضی سے ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ تھے ایک صحابی, ان کا لقب تھا حمار,
امار کہتے ہیں گدھے کو، ان کا نک نیم تھا. اب اس طرح کا نک نیم کسی کا ہے تو وہ برا بھی نہیں مانے گا. ٹھیک ہے، تو وہ نبی علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے. بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے کچھ واقعات سنا کے اس طرح. تو لیکن ساتھ ان میں ایک کمزوری تھی، وہ شراب بھی بہت پیتے تھے. نبی علیہ السلام کوڑے لگواتے تھے، وہ کوڑے بھی کھا لیتے تھے، پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ مجلس میں بھی حاضر ہوتے تھے، پھر جا کے دوبارہ شراب پیتے تھے. تو ایک صحابی کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پہ کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کے بھی الٹے کام کر رہا ہے. نبی علیہ السلام فرمایا لعنت نہ کرو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی شخص کمزوری کردار کا شکار ہو جائے، اس کی بنیاد کے اوپر آپ اس کا کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کر سکتے. کسی کے کردار میں کمزوری ہے تو اس کی وجہ سے اسے یہودیوں کا ایجنٹ نہیں آپ کہہ سکتے. میں نے اشارتاً بات کی ہے. یہ تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. اچھا، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ چیزیں تھیں. صحیح مسلم ایک حدیث ہے، جب میری مجلس نمبر 1 ریکارڈ ہوئی تھی 18 مارچ 2018 کو، تو میں نے بتایا تھا میں نے اس کا نام مجلس کیوں رکھا ہے. وہ صحیح مسلم کی میں نے حدیث بیان کی تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام روزانہ ایک مجلس کرتے تھے، فجر کی نماز سے لے کے سورج بلند ہونے تک، حتیٰ کہ سورج بہت بلند ہو جاتا ہے اشراق یعنی چاشت کے وقت تک. مسلم شریف کے الفاظ ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، نبی علیہ السلام بھی مصلی پہ بیٹھ جاتے تھے، ہم آپس میں زمانے جاہلیت کے پرانے واقعات ایک دوسرے کو سنا سنا کے نا تو خوب ہنسا کرتے تھے کہ یار ہم کتنے الٹے کام کرتے رہے ہیں، فلانی جگہ چڑھاوے چڑھاندے سا، یار بتوں کے آگے جھکتے تھے، کتنے گئے گزرے تھے ہم. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں وہ اتنے مزاحیہ واقعات وہ ہماری زندگی میں بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، جو لوگ بھی مزاروں کے پجاری رہے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں تو پوری سٹوری ہیں ان کی. تو صحابہ کرام بھی اس طرح کی چیزیں سناتے تھے. تو کہتے ہیں پھر ہم خوب ہنسا کرتے تھے اپنے اوپر ہی کہ یار ہم کیا کیا کام کرتے رہے. تو نبی علیہ السلام بھی ان واقعات کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے سن رہے ہوتے تھے اور کسی واقعے پہ آپ بھی مسکرا دیتے تھے. تو اس سے پتہ چلا نبی علیہ السلام نے مزاح کو کیٹاگوریکلی کبھی ڈینائی نہیں کیا. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرا بھائی تھا ابو عمیر، تو نبی علیہ السلام اس کے بڑا لاڈ کیا کرتے تھے. تو اس نے ایک چڑیا پالی ہوئی تھی چھوٹی سی، وہ فوت ہو گئی. تو نبی علیہ السلام جب کبھی بھی اس کو ملتے تھے تو کہتے تھے ابو عمیر تیری چڑیا نے کیا کیا؟ چڑیا نے تو کچھ نہیں کیا، چڑیا فوت ہوئی ہے نا. لیکن بچے کو تو بیچارے کو سینس نہیں ہوتا نا. تو نبی علیہ السلام اس سے ہمیشہ یہ مزاح فرمایا کرتے تھے یار تیری چڑیا نے کیا کیا. تو اس طریقے سے آپ علیہ السلام مزاح فرمایا کرتے تھے. جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ مزاح ہمارے ساتھ کرتے ہیں. تو آپ علیہ السلام فرمایا میں مزاح میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہوں. اور سچائی ہے نا. جامع ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے نا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے، اچھی سی سواری. آپ نے فرمایا اسے اونٹ کا ایک بچہ دے دو. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے پہ کیسے سواری کروں گا، اونٹنی کے بچے کے اوپر، مجھے تو اونٹ چاہیے. آپ فرمایا نہیں اسے اونٹنی کا بچہ دو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے سواری مانگی ہے. تو آپ فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو. تو بات بھی سچی، مزاح بھی. اور ایک ضعیف روایت بھی ہے، وہ کمزور ہے شمائل ترمذی میں، کہ آپ علیہ السلام فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی ایک عورت کو. تو رونا شروع ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ جوان ہو کے ہی جائیں گے سارے. یہ روایت کمزور ہے، لیکن جو کہ ایک پبلک میں مشہور ہے میں نے بیان کی. جو صحیح روایت ہے وہ یہ روایت میں نے آپ کو بیان کی کہ نبی علیہ السلام یعنی اس طرح کا سچا جو مزاح ہے. انس بن مالک کہتے ہیں جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام مجھے کہا کرتے تھے اوے 2 کانوں والے. تو 2 کان تو ساروں کے ہوتے ہیں، لیکن ایک محبت سے کہہ دیا. اچھا ایک بڑی زبردست حدیث ہے، بڑی مزیدار ہے، بڑی وجدمیز حدیث ہے. وہ مسند امام احمد میں اور شمائل ترمذی میں ہے. ایک صحابی تھے پینڈو، اور گنوار. صحابہ کرام کہتے ہیں بالکل چٹا ان پڑھ عربی شخص تھا، اور دماغ کا بھی پورا سا تھا جس طرح سادہ لوگ ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کے پاس جب بھی آتا تھا آپ اسے بڑی محبت کرتے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں وہ خوش شکل بھی نہیں تھا، کوجا. تو آپ علیہ السلام اسے بڑی محبت کرتے تھے، اور آپ پھر نا اس کو خوب تھاپڑا دے کہتے تھے یہ جو ہے نا فلاں گاؤں میں ہمارا ریپریزنٹیٹیو ہے، یہ ہمارا نمائندہ ہے. تو وہ بھی چوڑا ہو جاتا تھا کہ ہاں جی میں حضور دا ریپ ہوں. اچھا تو صحابہ کرام کہتے ہیں ایک دفعہ وہ شہر میں آیا، تو وہ شہر میں آ کے کچھ چیزیں بیچا کرتا تھا نا، گاؤں سے لا کے حضور کے لیے بھی کچھ گفٹ لے آتا تھا، کیا کھجور ہیں کوئی اس طرح کی چیزیں.
تو کہتے ہیں ایک دن نا وہ ایک چوراہے پہ کھڑا ہو کے نا تو سامان بیچ رہا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے گئے, تو آپ نے جا کے اس کو پیچھے سے نا یوں جپھی ڈال دی, ایسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے نا, تو اس نے شور مچا دیا. سادہ لوگ تو سادہ ہی ہوتے ہیں نا, مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو. اب اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام یہ لاڈ کر رہے ہیں, تو وہ نبی علیہ السلام نے ذرا سا ہاتھ اپنا اٹھایا, اس نے یوں کر کے دیکھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو وہ بڑا خوش ہو گیا, اور وہ پھر ایسا خوش ہوا کہ اس نے اپنا جو کمر ہے وہ حضور کے پیٹ کے ساتھ لگا کے رکھی, اور وہ پھر ہٹے ہی نہ, اور کہ مجھے یا رسول اللہ جپھی مار کے رکھنی ہے آپ نے. پھر آپ علیہ السلام نے اس کی دل جوئی کے لیے فرمایا, آپ فرمایا کون ہے جو یہ غلام خریدے, ٹھیک ہے, یعنی وہ چیزیں بیچ رہا تھا, آپ نے فرمایا کون ہے جو یہ غلام خرید لے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا غلام بڑا کوج ہے, یہ بڑا بد شکل ہے, آپ کو بڑے تھوڑے پیسے اس کے ملیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کی نظر میں بد شکل ہے, اللہ کے نزدیک تو بہت خوبصورت ہے. ایمان کی وجہ سے شکلیں انسان نے خود تو نہیں اڈاپٹ کی ہوتی, شکل تو اللہ نے دی ہوتی ہے. جس اللہ نے آپ کو شکل دی ہے وہ آپ کو آپ کی شکل کے اوپر تو نہیں تانا دے سکتا. تو آپ فرمایا تو لوگوں کی نظر میں بد شکل ہو سکتا ہے, اللہ کی نظر میں تو بہت خوبصورت ہے. تو اس طرح کے آپ کو کئی واقعات نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ملیں گے جس میں آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ یعنی اس طرح کی گفتگو فرمایا کرتے تھے. تو آپ کو میری طبیعت میں بھی بہت زیادہ اس طرح کا تفنن نظر آئے گا, اور وہ سارے کے سارے ہمارے کلپس میں نے وہ اب سینکڑوں میں پہنچ چکے ہیں. اگر کلپس دیکھے جائیں آدھے گھنٹے کی 9 قسطیں ہیں, اور وہ آپ سنیں, ان میں کوئی جھوٹا واقعہ نہیں, کوئی میں نے گھڑا ہوا نہیں ہے. میں نے وہ سارے واقعات جو میرے علماء کے ساتھ ہوتے تھے, پبلک ڈیلنگز میری, جس میں میں نے کسی کے ساتھ کوئی بات کی ہے تو آگے سے اس نے ایسا الٹا جواب دیا ہے کہ سارے یعنی مسکرا اٹھے ہیں. اس میں مثلا ایک دفعہ وہ علی نقوی صاحب یہاں پہ آئے ہوئے تھے, تو میں نے وہ ذکر کیا غامدی صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ کا, وہ بڑے اچھے لکھاری ہیں, فیس بک کے اوپر لکھتے ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ یہاں تو ہمارے فرقوں کے لوگ جو ہے نا وہ بڑا آپس میں اختلاف کرتے ہیں, لیکن جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے نا, تو جب شیعہ جنت میں جائیں گے نا تو صحابہ کرام کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کدھر جنت میں پہنچ گئے, ٹھیک ہے. اور جب بریلوی جائیں گے وہ دیوبندیوں کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے, دیوبندی جنت میں بریلویوں کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے, سنی شیعہ کو دیکھ کے, شیعہ سنی کو. تو اس پہ شاہ جی کہنے لگے کہ آپ کو جنت میں دیکھ کے تو ساری پریشان ہو جائیں گے. تو اس قسم کے واقعات ہیں. وہ پھر میں نے کئی ایک علماء کے واقعات سنائے ہیں کہ علماء کو ہم نے جب حدیثیں پیش کی ہیں تو کس طرح وہ کلا بازیاں کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جس میں نے پچھلی دفعہ بھی بتائی, وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے, کہ وہ ایک صحابی عصر کے وقت کا ذکر کر رہے تھے کہ عصر کا وقت کتنا ہے. وہ کہتے ہیں عصر کا وقت ایسا تھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں عصر اور مغرب میں اتنا گیپ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک اونٹ کو نہر کرے, اس کی کھال اتاری جائے, اس کے 10 حصے کیے جائیں, اس کے بعد وہ گوشت پکایا جائے, پکا کے کھا بھی لیا جائے, تب بھی ابھی سورج بلند ہوتا تھا. تو یہ ایٹ لیسٹ 2 سے 2.5 گھنٹے بنتے ہیں عصر اور مغرب کے درمیان. حنفی تو آخری 1 گھنٹے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب حنفیوں کے یہ گلے میں پھنس گئی حدیث. تو وہ ایک حنفی عالم ہے, غلام سو سعیدی صاحب, فوت ہو گئے, میرے استاد ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ. انہوں نے لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ کئی ایک ماہر قسم کے قصاب ایک اونٹ کو پکڑ کے گراتے ہوں اور پیرلل میں اس کی بوٹیاں بناتے ہوں اور چولہا بھی چڑھا دیا جاتا ہو. حالانکہ یہ پریکٹیکلی واقعہ نہیں ہوا تھا. وہ صحابی یہ مثال دے رہے تھے کہ اگر ایک اونٹ نہر کیا جائے اور اس کے لیے یہ کیا جائے تو اس کے لیے جتنا ٹائم چاہیے, اس زمانے میں اسی طرح ٹائم ناپا جاتا تھا نا. لیکن ان کو یہ ہوا کہ اب میں اس کو کس طریقے سے حلال کروں کہ اس کو 1 گھنٹے میں کس طریقے سے اونٹ کھلا دوں کسی کو, اور پھر بھی سورج اوپر ہو. سر 1 گھنٹے میں بھی نہیں ہو سکتا, آپ جتنے مرضی قصاب, آگ نے تو اپنی مرضی کرنی ہے نا. اب آپ کہہ دیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کوکر کرائے پہ لے رہے ہیں, اس زمانے کوکر نہیں سی ہوتا. وہ بتانے والے کے دماغ میں بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کھلواڑ کرے گا. اس قسم کے کئی ایک واقعات جو ہمارے علماء کے ساتھ ایکسپیرینس ہوئے ہیں, انہیں اس کے ساتھ میرا ایک دفعہ ایکسپیرینس کیا ہوا. مسلم شریف میں حدیث ہے نا, قبروں کو پکا مت کرو, قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ, قبروں پہ مت بیٹھو, نہ مجاور بن کے نہ اس پہ لائیو قدم رکھو. تو میں نے ان کو فون کیا, 2008 کی بات ہے. میں نے کہا سر یہ قبروں پہ جو مزار بنے ہوئے ہیں یہ آپ لوگ, یہ تو غلط ہے. کہنے لگے بیٹا یہ وہ مزار نہیں ہے, یہ تو علا قبری نہیں ہوتا, یہ قبر کے اوپر نہیں ہوتا, یہ فوق ہے قبر کے اوپر, یعنی اپون دا گریو ہے, یہ آن دا گریو نہیں ہے.
عربی میں آن اور اس کا فرق ہے نا. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہ بال پوائنٹ آن دا بک ہے اور یہاں ہو تو اپون دا بک ہے, تو ان کا وہ حدیث میں الفاظ ہیں قبر پر عمارت نہ ہو, اور ہم تو ادھر بناتے ہیں تو یہ آن نہیں ہے. دیکھا. اچھا لیکن سر انجینئر صاحب نے گال کر رہے تھے نا, میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قبر کے ایگزیکٹ اوپر اگر کوئی عمارت کھڑی کرے اور اس کو اوپر لاتا جائے, کہتے ہیں ہاں یہ والی میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا جس طرح کہ علی بن عثمان اجویری صاحب کی قبر بیسمنٹ میں ہے اور اس کو 25-30 فٹ اوپر بلڈنگ کر کے اوپر تک لے آئے ہوئے ہیں, یہ والی نا ساتھ ٹھوس, کیونکہ وہ خود مان چکے ہوئے تھے, وہ تو اللہ ہے نا, ایگزیکٹ اس کے اوپر ہے. تو اس قسم کے میں نے کئی ایک واقعات, تو وہ میں آپ بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ مسلم اونلی چینل کو سبسکرائب بھی کریں, اور اس کے یہ جو مزاحیہ جو ہے طنز و مزاح والے, طنز کا تو خیر لفظ اس میں استعمال ہی نہیں ہم نے کیا ہوا, مزاح کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے, وہ جتنے بھی واقعات ہیں وہ اوریجنل واقعات ہیں, وہ واقعی ہوئے ہیں علماء کے ساتھ, اور وہ محظوظ ہونے والے ہیں. اور وہ ایک ایک واقعہ بعض اوقات آپ کو علماء کی جو دھوکہ دہی ہے عوام الناس کے ساتھ وہ کھول کے آپ کے سامنے لے آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی.